تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سرب سجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے، تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں۔ بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقینا اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کذالک پھر آ گیا، جیسے کذالک پہلی آیت میں تھا اور یہ 7ویں آیت میں بھی ہے، اس کذالک کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا۔ اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی، قرآنا عربیا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں آیا تھا، حتیٰ نبعث فی امہا رسولا، جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں۔ تو اب یہ ام القریٰ ہے، جو مکے جو عرب کے لیے ام القریٰ ہے، ویسے یہ پوری دنیا کا ام القریٰ ہے۔ لتنذر ام القریٰ، اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القریٰ پھر یہی ہے، بیت العتیق، بہت پرانا گھر، تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو اس نے نہیں بنائی ہے، جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو، اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو یحیی الموتیٰ، وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا، اس کی تمہید بن رہی ہے۔ تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے، حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، ساورنٹی belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا،
اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے، یَذْرَؤُکُمْ فِیہ، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب کیا کریں؟ ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ، وہ جو بھی آپ الفاظ جتنے بھی جمع کرتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بسط وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اقامت دین کے موضوع پر۔ شرع دین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف، کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے، شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا، یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں، لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو، اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی، توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ الذین فرقوا دینہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دین کو پھاڑ دینا، کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ۔ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے، میں کرتا ہوں، کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں، لیکن دین میں دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں ہے۔ وہ تو چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، دین تو سب کا ایک ہے، اسلام۔ اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی، شریعت محمدی، دین سب کا ایک، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فی، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت۔ اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ دو ہی سچویشن ممکن ہے، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو، خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو،
اب اثر نو سے آپ ریکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، قائم کرو قائم رکھو، قائم ہے تو قائم کرو، قائم نہیں ہے تو رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو، اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا، تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی تنفی ہو گئی۔ جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، مشرک تو پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں، کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی ہی اور تھی، وہ تو کھینچ لیا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے، فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو بہت بعید ہے اس سے۔ البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ۔ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ آپس میں زندم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یروشلم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے غربی کر لیا۔ جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے؟ ذرا توقع نہ رکھیے۔ توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے، امید نہ رکھیے۔ امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے۔ کبر علی المشرکین، اب یہ دیکھیں اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى ہے، ایک معین وقت ہے، لقضي بينهم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے۔
کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں پھر؟ ذرا نوٹ کیجئے اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتا.